ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے. ہم تو اس وقت آسانی سے بات کر رہے ہیں، لیکن اداروں کی لڑائی میں ہماری حکومتیں چلی جاتی ہیں، ہماری ڈیموکریسی ڈیریل ہو جاتی ہے، ہمارا سسٹم 25-30 سال پیچھے جا گرتا ہے، پھر ہم روتے ہیں کہ دوبارہ جمہوریت بحال ہو جائے. اس سے پہلے حرکتیں سیدھی نہیں کرتے آپ نے. نہیں، میرے خیال میں یہ بات ٹھیک ہے. ہر انسٹیٹیوشن میں تو یہ بلیو کرتا ہوں کہ ہر ادارے کو اسٹرینگتھن کرنا چاہیے، اور ہر ادارے کا جو اپنا اندرونی ایک گورننس کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کو اسٹرینگتھن کرنا چاہیے. اور یہ میری خواہش بیوروکریسی کے متعلق بھی ہے، عدلیہ کے متعلق بھی ہے، اور دیگر سروسز کے متعلق بھی ہے. اس وجہ سے انسٹیٹیوشنل اسٹرینگتھننگ جو ہے وہ تو بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں، انفرادی طور پہ تو آپ نے ریٹائر ہو جانا ہوتا ہے، تو کوئی بھی ایک شخص چلا نہیں سکتا کسی بھی حکومت کو. ایک دوسرا، میں یہ سمجھتا ہوں جو کام آپ نے کرنا ہوتا ہے نا، وہ جو آپ 5-7 سال میں نہ کر پائیں وہ آپ کر ہی نہیں سکتے. اسی وجہ سے لیڈرشپ کی روٹیشن بھی جو ہوتی ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. جو رولز بنائے ہوئے ہیں کہ 6 سال بعد یا 5 سال بعد الیکشنز ہو جائیں، یا تقرریاں جو ہیں وہ 3-5 سال کے بعد ہو جائیں، یا سینئر موسٹ کو لگائیں تو 1-2 سال میں وہ ریٹائر ہو جائیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ تو آپ کر جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کے آئیڈیاز اسٹیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر انسٹیٹیوشن میں اسٹرینگتھ ہو، اگر اس کے اندر سکسیشن پلاننگ ہو، نیچے سے لوگ آ رہے ہوں اور ایک تواتر سے آ رہے ہوں، تو انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اسٹرینگتھن ہو جاتا ہے. یہ خان صاحب کی جو آپ نے 1-2 کلپ سنائے ہیں، ان سے مجھے افسوس ہوتا ہے. مثلا اب وہ کہتے ہیں کہ کسی نے کرمنلز کو ہم پہ بٹھا دیے، چلے انہوں نے ہم پہ اعتراض کرنا تھا، کر دیا، وہ کرتے رہتے ہیں. مگر جو اب سوال اٹھے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کے چینل پہ یہ نام چلتا ہے یا نہیں، لیکن ملک ریاض صاحب سے 450 کنال جس شخص نے زمین لی ہو، 190 ملین پاؤنڈ کہاں گیا؟ جی، اور 190 پاؤنڈ اس کو گفٹ کر دی ہوں جو اس کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں. جس شخص نے کابینہ کے اندر ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ سیل کیا ہو، ایک شخص ملک ریاض کو $250 ملین یا 190 ملین پاؤنڈ گفٹ کرنے کے لیے، وہ کسی کو سر کرمنل کہہ سکتا ہے؟ یا ایک ایسا شخص جو 3 ملین پاؤنڈ لے کے کسی شخص کو، یعنی عارف نقوی صاحب کو $1 ارب $250 ارب کا روپے کا فائدہ دے دے، اور ایک وہ جو کول پلانٹ انہوں نے لگانا تھا جو ان کے کانٹریکٹ میں لکھا ہوا تھا، وہ معاف کر دے ہمیشہ کے لیے. یعنی اب آنے والی بھی کوئی حکومت کے الیکٹرک کو نہیں کہہ سکتی. اب راج سے وہ جو فنڈنگ آئی پارٹی کے لیے، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کول پلانٹ جو کانٹریکٹ کا حصہ تھا، دتانگ کول پروجیکٹ ایک تھا، اس کی ویور جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کے الیکٹرک نے کہا کہ ہم یہ لگانا چاہتے ہیں، اور عمران خان نے چھٹی دینے کے لیے ان کو کہا کہ نہیں، ہم چاہتے ہیں آپ یہ نہ لگائیں، ہم آپ کو اس کنٹریکچوئل اوبلیگیشن سے چھٹی دیتے ہیں، یعنی ختم کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے، کنٹریکچولی ختم کرتے ہیں، اور اب ہم جتنی آپ نے بنانی تھی بجلی وہ ہم آپ کو دے دیں گے. آپ سوچیں، جو بندہ 3 یا 2 ملین پاؤنڈ کے لیے کسی کو $1 بلین کا فائدہ دے رہا ہو، 450 کنال زمین اس سے اپنے اور بیگم صاحبہ کے نام پہ لے رہا ہو، اور اس کو ٹرسٹ کے نام پہ ہے، لیکن بہرحال کنٹروورشل ڈیسیژن. دیکھیں 2 ٹرسٹی ہیں، ایک بیگم صاحبہ، چیئرمین آف ٹرسٹی عمران خان خود. دیکھیں یہ مناسب نہیں. اگر میں چلیے میں مانتا ہوں، اگر میں یہ کروں تو آپ کیا کہیں گے؟ میں تو کہوں گا کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. آپ مجھے چور نہیں کہیں گے؟ بالکل کہیں. اگر میں پیسے لے کے کسی کو فائدہ پہنچاؤں اس وقت وزارت میں، تو آپ مجھے چور نہیں کہیں گے؟ لیکن ریاض ملک سے 400-500 کنال فری میں زمین کسی کو مل نہیں سکتی، اور اوپر سے بلڈنگ بھی بنا کے دی ہے، 1.5-2 ارب روپے کی وہ بلڈنگ بھی ہے، وہ فری میں کسی کو نہیں دے گا.